السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج طیب بلوچ کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں بڑے دنوں کے بعد، یعنی بڑے عرصے کے بعد، کیونکہ آج طیب چھایا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اسپیشلی ٹویٹر پر۔ طیب نے آج علیمہ باجی سے سوال کیا۔ طیب کی آج ڈیوٹی لگی تھی اڈیالہ جیل کے باہر، اور اڈیالہ کے بھی حال احوال طیب بتائیں گے، وہاں پہ کیا حالات ہیں، کیا چل رہا ہے، وہ بھی منظر نگاری کریں گے۔ لیکن طیب نے جو سوال کیا ہے اس پہ یوتھے بھڑک اٹھے ہیں، طیب کو جو کھری کھری سنا رہے ہیں، جو دعائیں دے رہے ہیں، تو طیب کے حامی بھی جواباً دعائیں دیں گے، ظاہر ہے۔ تو اس طرح کا سلسلہ ہے، طیب سے حال احوال لیں گے، سوال کیا تھا وہ بھی آپ کو کلپ اس ویڈیو میں شامل کریں گے، وہ آپ سن لیجئے گا سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے جس پر یوتھے بھڑکے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان، علیمہ باجی کے جو بھائی ہیں، ان سے بھی سپریم کورٹ میں طیب نے سوال کیا تھا۔ جب سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ان کو جب بلایا گیا تھا کہ بھئی 24 گھنٹے میں، پتہ نہیں ٹائم دیا تھا آئی جی کو کہ پیش کرو عمران خان کو، تو جج نہیں آئے تھے، تو صاف ہی گپ شپ کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ۔ تو طیب بلوچ نے عمران خان سے پوچھا، خان صاحب یہ جو کچھ آپ نے 9 مئی کیا ہے، جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے، تو اس پہ کوئی شرمندگی، کوئی پچھتاوا، کوئی ندامت ہوتی ہے؟ تو عمران خان نے اس طرح کلے اس طرح کر کے کہا کہ نہیں۔ تو طیب نے کہا کہ آپ تو پھر بڑے ڈھیٹ ہیں۔ اس پہ بھی طیب کو بڑی گالیاں پڑی تھیں اور دھمکیاں بھی مل رہی تھیں، لیکن آج علیمہ باجی سے بھی سوال کر ڈالا۔ طیب، سوال کیا تھا پہلے یہ بتائیں، اور جواب کیا تھا؟ کہانی سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے، ظاہر ہے ٹویٹر بھی لوگ دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ تو اویئر ہوں گے بہت سارے لوگ، لیکن آپ اپنی زبانی بتائیں، طیب کی کہانی، سوال طیب کی زبانی۔ ادا بات یہ ہے کہ میں نے رسیدیں مانگ لی، ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو غصہ چڑھ گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 2004 میں امریکہ میں علیمہ باجی نے جو ہے وہ کوئی فنڈ ریزنگ ایک ایونٹ ہوا تھا امریکہ میں، پیسے اکٹھے کیے گئے بہت سارے، تو شوکت خانم فنڈ ریزنگ جو ہوتی ہے ورلڈ وائڈ، ادھر ہوتی تھی ادھر ہوتی تھی، ادھر بھی آج بھی آپ کے دفتر کے نیچے گاڑی لگی ہوئی ہے، شوکت خانم والی مثال ہے۔ تو یہ تو اس کا یہ خبر آئی تھی، یہ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، عمار سولنگی ہیں آپ کے ایک، انہوں نے ایک ڈیٹیل تھریڈ سوشل میڈیا پہ، خاص کر ٹویٹر پہ، ایکس پہ ڈالا تھا، جس میں تمام تفصیلات تھی کہ 2004 میں، اچھا تصویر بھی لگی ہوئی تھی پراپرٹی کی، کہ یہ پراپرٹی کی تصویر ہے اور کس طریقے سے انہوں نے بنائی، اور یہ سارا کچھ تھا، اور پھر بیچی کب، یعنی کہ 7 لاکھ کوئی 85,000 ڈالر میں وہ خریدی، اور آلموسٹ 14 لاکھ میں، پھر 14 لاکھ ڈالر سم تھنگ میں بیچی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری ڈیٹیل تھی، تو میں نے اس بابت، اب یہ خبر ہے، جرنلسٹ ہے، تو علیمہ خانہ سامنے آ گئی، اس کے اوپر براہ راست الزام ہے، اور میں نے علیمہ خانم سے یہی پوچھا کہ میڈم آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ سے امریکہ میں 2004 میں پراپرٹیاں بنائی ہیں، تو اب ایک ٹوٹل پیورلی جرنلسٹک کوسچن ہے۔ ظاہر ہے آپ پر الزام ہے، یہ تو سوال صاف کر سکتا ہے۔ میں نے الزام کی بات کی نا، آپ پر الزام ہے، تو چیز آیا کہ وہ اس کا جواب دیتی، مجھے کہتی ہے کہ آپ کون ہیں، پھر کہتی ہے آپ نئے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب علیمہ باجی کو بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا عمران خان ہاں، ان سے پوچھ طیب بلوچ کون ہے، طیب بلوچ تو وہی کون ہے، بتا دیتے طیب بلوچ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ نہیں ہے آپ کہ کہتے ہیں کہ بھائی سے پوچھیں جا کے میں کون ہوں، بس ہاں، بس وہ بھائی سے تو اس کی ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ آپ بھائی سے پوچھ لیں کہ طیب بلوچ کون ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ طیب بلوچ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی اسنا میں جو پی ٹی آئی کے کلٹ تھے، جو وہاں پہ اس کے کارکن تھے، وہ
काफ़ी सारे लोग 200-150 सोशल मीडिया के गमाश्ते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर सब कुछ थे। तो उन्होंने शेम 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 कहना शुरू कर दिया। मैं हक्का बक्का, ये शेम मुझे क्यों कह रहे हैं, मैंने तो सिर्फ सवाल किया है। अब जर्नलिस्ट का काम तो सवाल करना है। अच्छा, सवाल भी ऐसा कि कोई मैंने बदतमीजी नहीं की, कुछ है कि सिंपल एक सवाल उससे किया है और उसने कहा भी है कि मैडम आप पे इल्जाम है। मैंने उसके ऊपर ये नहीं कहा कि आपके हैं, ये भी नहीं कहा, यही कहा कि आप पे मैडम इल्जाम है और ये चीजें आप अपने क्लैरिफाई कर दो, है नहीं है, तरदीद करो, जो भी तरतीब है। तो वो फिर ये चीजें थी। खैर, खातून ने क्या जवाब दिया? खातून ने जो जवाब दिया, उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टियों की तरदीद नहीं की कि मेरी नहीं है। कह देते हैं ना कि झूठ है, बकवास है, वो है, प्रोपेगेंडा है, नहीं है मेरी प्रॉपर्टियां। हमने ये नहीं कहा, उसको पता मैं पाल सकती हूँ। उन्होंने ये कहा, जो उनके एग्जैक्ट कोट एंड कोट वर्ड है वो ये थे कि आपकी, अब मुझे वो नून लीगी बना दिया उसने, ठीक है, तो वहां पे वाज़े भी आ रही थी कि ये नून लीग का है, मेरा नून लीग से ताल्लुक नहीं है। तो ये उन्होंने कहा कि आपकी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो है वो हुकूमत में है क्या, वो सोए हुए हैं, उनको कहे मुझे गिरफ्तार कर ले। 9 मई में तो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो मुझे भी गिरफ्तार कर ले इस केस में। ये उनका एग्जैक्ट जवाब था। ठीक है, अब आप चला भी दें ये क्लिप, ठीक है, तो उनको आइडिया हो जाए। नाज़रीन, एक क्लिप में शामिल कर रहा हूँ जो इन्होंने सवाल किया है और जो जवाब मिला है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। मैडम, आप पर इल्ज़ाम है कि शौकत खानम के फंड रेजिंग से आपने अमेरिका में 2004 में प्रॉपर्टियां बनाई हैं। इस वक्त एहतजाज में हम हैं, ये सवाल नहीं कर सकते, इस वक्त नहीं कर सकते। वो जवाब दे रही है ना। अच्छा, मुझे जवाब दो बेटा। 2 साल से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ बैठे हुए 1.5 साल से, उनको क्यों नहीं मिला है कुछ? जेल में डाल रहे हैं 9 मई के लिए। नहीं मैडम, आप अपना हिसाब तो दें, जो आपने शौकत खानम आम गरीब लोगों के पैसों से आपने जो है वो जायदाद खरीदी अमेरिका में। शहबाज शरीफ सो रहे हैं, उसको कहो आके पकड़ ले फिर। अच्छा मैडम, जो नजर नहीं आ रहा मैडम साहब, नाज़रीन, आपने क्लिप सुना। अब आप खुद डिसाइड करें कि ये सवाल जनवन बनता है या नहीं बनता। तैयब ने कोई गलत काम किया जिस पे यूथ तैयब के पीछे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर आग लगाई हुई है। अब वो क्या हुआ, मुझे तो चलो वहाँ पे बात हुई सो हो गई, और आपको पता है डियाला जेल वाली साइड पे जैमर होते हैं, मोबाइल सही काम नहीं करता, नेट बहुत काम आता है, तो कहीं दूर दराज नेट आया, तो मैंने ट्वीट देखा, वो फलक जवेद खान है, कोई जानते हैं आप मेरे ख्याल में उसको, पीटीआई की यूथ, फलक जावेद सुनी तो है, सुनी हुई है, ठीक है। उसने मेरे खिलाफ ट्वीट किए तो सामने आ गए, ठीक है। फलक जावेद जो गिरफ्तार हुई थी वही, हाँ वही यूथनी है, ठीक है। तो उसने ये किया, फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ वो पूरा पीटीआई का, फिर मेरा मेंशन करके फेसबुक किया, मेरी तस्वीरें उठा के, तो वो जो मलगूजात हैं इनकी, जितने ये गलीज हैं, तो वो सारी गिलाजत मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रही है, और पूरी एक कैंपेन है, मुहिम है मेरे खिलाफ कि भई इसका बाइकाट करो, इसका सोशल मीडिया से ये करो, और इवन के थ्रेट्स, धमकियां कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने हमारी खान की बहन से आपने ये सवाल कर दिया, भाई सवाल करना कोई जुर्म तो नहीं है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आज इनको गैरत जाग गई अलीमा खान से सवाल करने पे। ये जो शेर अफजल मरूवत कह रहे हैं कि फसाद की जड़ है अलीमा खान, साजिशों का मंबा है, पीटीआई को तबाह कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट का लगाया हुआ पौधा है, प्रोजेक्ट है जो इमरान खान और पीटीआई को तबाह कर रही है, तो शेर अफजल मरूवत को क्यों गालियां नहीं दे रहे?
وہ دیتے ہیں, وہ تو سید افضل مروت کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں اتنی نہیں جتنا آج آگ لگائی ہوئی ہے آپ کے تو خلاف. بس وہ ہاں میرے خلاف تو ان کا دکھ ڈبل ہو گیا نا. ہاں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی طیب ہے جس نے عمران خان سے سوال کیا تھا. ہاں انہوں نے لنک کر کے ہاں بھائی اس کا مطلب سخت نکالا. سخت نکالا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. کوئی مجھے جو ہے وہ پٹواری بنا رہا ہے, کوئی کیا بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہم تو جرنلسٹ ہے, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جرنلسٹ کا جو ہے نا وہ سوال کرنا اس کا حق ہے, اور مجھے تو اساتذہ نے بھی یہی سکھایا اور میں نے اپنی جرنلسٹک لائف میں یہی سیکھا کہ کوسچنز مور, صحیح سوالات آپ زیادہ سے زیادہ کریں. سوالات سے خبر بنتی ہے, سوالات سے چیزیں سامنے آتی ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ کوئی سوال ایسا بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی ان پہ الزام لگا دیا, کچھ ایسا ہی کہ چیزیں عام چل رہی ہیں اور میں نے سوال میں ہی کہا کہ میڈم آپ پہ الزام ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اپنے الزام سے اپنے آپ کلیریفائی کرتی, چہ جایا کہ وہ کلیریفائی کرتی. اس نے الٹا مریم نواز اور شہباز شریف کو کہا کہ جرت ہے تو مجھے پکڑ لو. یہ تو دیدہ دلیری ہے نا, ویسے چیلنج دیا ہے ہاں جرت ہے تو مجھے پکڑ لو. اگر تو اسٹیبلشمنٹ کی کا لگایا ہوا پودا ہے بقول مروت صاحب کے, شیر افضل مروت کے, یا پروجیکٹ ہے, پھر تو مریم نواز گرفتار نہیں کر پائیں گے. اچھا ہاں اگر نہیں ہے تو پھر گرفتار ہوگی. ہاں بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, گرفتار ہوں گی نہیں لیکن گرفتار مقدمات نہیں ہے نا, صرف اس چکر میں تو گرفتار نہیں ہم اس چیز پہ ہیں. آپ کے ویورز, آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ویور سے میرا یہ سوال ہے کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ کیا صحافی کا سوال کرنا جرم ہے؟ بات سنیں, ایک سوال مجھے ذہن میں آیا سوال. جی مریم نواز یا شہباز شریف کیوں گرفتار کریں گے؟ وہ تو جنرلی اس نے کہا نا کہ باقی مقدمات میں وہ مطلب انکوائری کراؤ میرے خلاف. ہم اس نے تو ڈائریکٹ کہا کہ مجھے گرفتار کریں. ویسے تو کر رہے ہیں باقیوں کو گرفتار, مجھے بھی کریں. بیٹوں کو تو کیا ہوا ہے. ہاں تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن ادب سوال یہ معاملہ یہ ہے کہ آیا سوال کرنا جرم ہے کیا؟ نہ. اچھا ایک سوال کی پداشت میں ایک سوال کرنے کی, اچھا وہ میری جاب ہے, میری جرنلسٹک ڈیوٹی ہے, میرے فرائض میں ہے, وہ میں نے کیا. اس کے بدلے جو میرے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے, جو سوشل میڈیا پہ جو مجھے گالیاں پڑ رہی ہے. اچھا مجھے گھر سے بھی فون آ گیا نا والدہ کا کہ طیب یہ پھر کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, مطلب یہاں تک مطلب چیزیں ویسے آپ یہ اسکرین شاٹس دھمکیوں والے تو نکال کے آپ سائبر کرائم میں شکایت درج کرا. پچھلی دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا عمران خان کے وقت, اس ٹائم کتنے تھریٹس تھے آپ کے سامنے, کتنے فون آتے تھے, کتنے فون آپ نے اٹینڈ کیے جس میں دھمکیاں آتی, تو وہ ہم نے کیا تو صحیح, تو اس میں کچھ بھی نہیں بنا. پرسو بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں بہرحال چیزیں ہیں, پرسو بھی کرنا پڑتا ہے. اب تھانے میں گیا تھا, آپ نے خود ایف آئی آر آپ کے سامنے لکھی تھی, ہم گئے تھے, وہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے تو وہ بھی ہم نے دی, لیکن انہوں نے کہا کہ ادھر کا کیس نہیں ہے, کیس ادھر کا ہے, فلاں جگہ کا ہے, ایف آئی اے کا ہے, فلاں کا ہے, فلاں کا ہے. میں کیا کرتا, تو اب میں جرنلسٹ ہوں, میرا کام اپنی ڈیوٹی کرنا ہے, میں ادھر دھکے کھاتا. صحافتی جاب جاری رکھے, اللہ آپ کی حفاظت کرے, حفظ و امان میں رکھے, اور یوتھیوں کو اللہ ہدایت دے کہ برداشت سیکھیں. اور سوال کرنا گناہ نہیں ہے, سوال کیا جا سکتا ہے, کسی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. صحافی کا کام سوال کرنا ہے, اور آپ کو کم از کم برداشت بھی ہونی چاہیے, تمیز بھی ہونی چاہیے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.